ادیب سیاح اور یوٹیوبر فاروق اعظم سے ایک ملاقات، پہلا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ فاروق اعظم صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے دیر لگائی آنے پر، آئے تو صحیح۔ فاروق اعظم صاحب سے شاید آپ لوگ واقف ہوں یا نہ واقف ہوں، ان کے ٹریول لاگ آج کل بڑے مقبول ہو رہے ہیں اور ان کو لکھنے لکھانے کا بڑا شوق ہے، تو میں نے آج فاروق صاحب کو بلایا ہے، ان سے کچھ باتیں کی جائے زندگی کی، کیسے فاٹا سے نکلے اور پھر آ کے کراچی میں تعلیم حاصل کی۔ ذرا پہلے تو ذرا مختصر اپنی زندگی کے حالات بتائیے، وہاں سے لے کر ابتدائی تعلیم سے لے کر اور پی ایچ ڈی تک کا۔ بہت شکریہ۔ بالکل میرا آبائی تعلق فاٹا سے ہے۔ ہم فرنٹیئر ریجن ایف آر پشاور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا 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 یہاں پر افریدی قبائل آباد ہیں۔ اچھا، میں خود افریدی ہوں۔ لیکن آپ آفریدی لکھتے نہیں ہیں کہیں، اصلاً ایسا تو نہیں ہے ذرا سیکورٹی ایجنسیز اور پولیس والوں کو کارڈ دکھاتے ہوئے ڈر بلکہ لگتا ہے؟ اکثر جو ہمارے رشتہ دار ہیں وہ یہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ آپ ہاں اپنی کتابوں پر، اپنی تحریروں پر افریدی لکھا کریں، ہاں لیکن شروع سے ایک نام میرا لکھا ہوا آ رہا ہے ہاں، تو میں نے اسی کو برقرار رکھا ہے۔ اچھا جی جی بلائیے۔ تو پیدائش ہماری فاٹا کی ہے۔ 7 سال تک ہم وہیں رہے اور 7 سال تک میں اسکول نہیں گیا۔ ماشاء اللہ۔ وہاں سرکاری اسکول بہت دور تھا، ہمارے ایریا میں سرکاری اسکول تھا لیکن بہت دور تھا۔ 97 98 کی بات ہے کہ وہاں پر پہلا پرائیویٹ اسکول صحیح۔ قائم ہوا، تو وہی سال تک کہ ہم نے وہاں اچھا ایڈمیشن اچھا لیا۔ اچھا اچھا، تو اس وقت وہاں جو کلاسز تھی پریپ، اس کے بعد پھر 1 2 3، کراچی میں تو نرسری کے جی 1 کے جی 2 پھر 1 2 3 شروع ہوتے ہیں۔ جی پنجاب میں کچی پکی جی، پہلی دوسری۔ تو وہاں ایڈمیشن جو ابتدائی کلاس تھی پریپ، اس میں کچھ مہینے ہی میں پڑھ سکا کہ 98 میں ہم کراچی شفٹ ہو گئے۔ جی جی جی، کراچی شفٹ ہونے کے بعد سائٹ ایریا، میٹرو ویل سائٹ ایریا، وہاں ایک پرائیویٹ اسکول تھا، وہاں ایڈمیشن لیا گیا، صحیح۔ اور میٹرک کا میرا وہیں سے ہے، یعنی کراچی میٹرک بورڈ سے پرائیویٹ اسکول کے ذریعے۔ کیسا پایا کراچی کو آپ نے؟ کراچی ایک بڑا شہر ہے، ایک محبت کرنے والا شہر ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ، ایک منی پاکستان ہے، منی پاکستان ہے بالکل صحیح۔ ہر صوبے کے لوگ، ہر شہر کے لوگ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے۔ صحیح۔ تو تعلیمی سلسلہ یعنی میٹرک کرنے کے بعد یہیں پر نیشنل کالج میں یہ ایم فل کیسے کیا آپ نے؟ ایم فل جب یونیورسٹی ہم آئے تو یہاں پر پولیٹیکل سائنس کا میں نے انتخاب کیا تھا، جی جی، اور ماسٹر میرا 2015 میں ہوا تھا۔ اچھا پھر دوستوں کے ساتھ چونکہ ایک گیدرنگ ہماری یونیورسٹی میں ہوتی تھی، جی جی، تو ہمارے بہت محدود چند ایک دوست تھے جن کا خیال تھا کہ ہمیں مزید تعلیم جاری رکھنی چاہیے، ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ تو اس وقت ایڈمیشن شروع ہو گئے تھے، 2016 کی بات ہے، کراچی یونیورسٹی میں۔ جی، تو وہاں پر میں نے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں ایم فل میں ایڈمیشن لیا، اچھا اور ایم فل کا موضوع جب اس کے انتخاب کا مرحلہ آیا، جب سینوپسس میں جمع کرنے لگا، تو بہت سارے موضوعات میرے سامنے تھے۔ میں نے اس وقت انتخاب کشمیر کا کیا تھا۔ جی ہاں، وہ کتاب اکثر جو کشمیری رہنما ہے، کشمیری جو دوست ہیں میرے یا دیگر لوگ، جب وہ کشمیر کتاب دیکھتے ہیں، پھر مجھے تو وہی سمجھتا شاید آپ کشمیر سے ہوں گے، لیکن میں خود کشمیر سے نہیں ہوں۔ ویسے فاٹا والے کشمیر تو گئے تھے بھی 48 میں، یہ تو کنفرم ہے۔ ایسا ہے بالکل۔ جی جی، 22 اکتوبر جو ایک تاریخ میں اس کا حوالہ ملتا ہے کہ قبائلی اضلاع سے جو قبائلی تھے وہ کشمیر میں داخل ہوئے تھے، مظفر آباد تو کے اسی وقت سے وہ کشمیر کی محبت آپ کی جینس میں آ گئی تھی، جو بزرگوں سے آپ نے قصے سنا ہوگے کشمیر کے۔ بالکل، یہ تو ہے۔ جب میں نے اس پر کتاب لکھی، اسلام آباد میں ایک تقریب تھی اس کی، تو وہاں پر بھی مجھے کہا گیا کہ آپ چونکہ قبائلی ہے، قبائل سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اور کشمیر کے حوالے سے ان کی بھی ایک تاریخ ہے، تو آپ اس پر انفرادی طور پر لکھیں۔ اپنی کتاب میں نے اس کا ذکر کیا ہے، اگرچہ مختصر ہے۔ تو تعلیمی سلسلہ جب ایم فل میرا ہوا تو میں نے مزید اس کو جاری رکھا، اور پی ایچ ڈی میں بھی میں نے کراچی یونیورسٹی میں ہی ایڈمیشن لے لیا۔ تو یہ ایک تعلیمی سلسلہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو میری توجہ، چونکہ پروفیشنلزم، یعنی میں پروفیشنل لائف میں کس طرف جاؤں، تو یہ کالج لائف کی بات ہے، 2011 کی، جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا۔ میری پہلی تحریر ایک طلبہ میگزین، اخبار طلبہ کے نام سے، جو لاہور سے شائع ہوتا تھا، میری پہلی تحریر 2011 میں اس میں چھپی تھی۔ اور اس کے بعد پھر جب
یونیورسٹی آئے تو میرا مائنر سبجیکٹ ماس کمیونیکیشن بھی تھا. یعنی میں نے 2 سیمسٹر ماس کمیونیکیشن کے پڑھے ہیں 2012 میں. تو اس وقت پھر مزید مجھے توجہ ملی کہ صحافت جرنلزم کی طرف مجھے آنا چاہیے. میری دلچسپی شروع اس طرح بھی ہوئی کہ ایک تو تحریر کا سلسلہ میرا شروع ہوا, اور اس سے پہلے میں اخبار بھی پڑھا کرتا تھا ڈیلی بیسس پہ تقریباً. تو یہی وجہ ہے کہ صحافت کی طرف توجہ ہوئی, اور پھر میں نے مختلف اداروں میں کام کیا, مختلف اخبارات کے لیے میں نے لکھا, جو کراچی کے بڑے اخبارات جن میں جنگ بھی شامل ہے, امت بھی شامل ہے, میری تحریریں وہاں چھپی ہے, نوائے وقت بھی شامل ہے, جہان پاکستان بھی ہے, اسی طرح بعض دیگر اخبارات بھی ہے. تو لیکن اس وقت جب پرنٹ میڈیا ایک الگ اس کا ایک سلسلہ ہے, تو الیکٹرانک میڈیا کی طرف بھی میرا رجحان ہوا, اور 2018 کی بات ہے, الیکشن سے قبل میں نے پاکستان کا ایک بڑا ٹی وی چینل میں نے جوائن کیا. اگرچہ میں نے مختصر کام کیا تھا, میں نے از خود ریزائن کیا, اور مجھے اس وقت بھی انتظامیہ کی طرف سے جب میں نے ای میل ریزائن کی ان کو, مجھے کہا گیا کہ آپ اس میں نظر ثانی کر لیں, آپ نہ چھوڑیں. لیکن اس وقت میں نے طے کر لیا تھا, چونکہ یہاں میرے خیالات میں کچھ تبدیلی آئی. اصل میں ٹی وی چینل کوئی زیادہ یعنی وہاں جاب کرنا کوئی برا نہیں ہے اس میں, لیکن جو میرے ایشوز تھے وہ کچھ مختلف تھے. صحیح, ٹھیک ہے. میرے ایشوز یہ تھے کہ ایک تو ڈسٹینس بہت زیادہ تھا, کم از کم 1.25 گھنٹہ بائک پر میرا لگتا تھا, 1.25 گھنٹہ آنا 1.25 گھنٹہ جانا. تو یہی وجہ ہے کہ میں نے وہاں سے ریزائن کرنے کے بعد ٹیچنگ کی طرف میں آیا. اور اس سے پہلے اتفاق کی بات ہے کہ اب یہ آپ ٹیچنگ پروفیشن سے واپس آئیں. جی 2019 میں فرسٹ ٹائم, یعنی نہ تو میں نے کہیں پر کوچنگ کسی کو پڑھایا, نہ کہیں میں نے کسی کو ٹیوشن پڑھایا, نہ کسی جگہ میں نے اسکول میں پڑھایا, میں نے ڈائریکٹ کالج سے سٹارٹ لیا. اچھا. گورنمنٹ کالج گلزار ہجری جو بوائز کالج ہے, ڈگری کالج, تو وہاں میں نے 2nd ایئر میں پاکستان اسٹڈیز پڑھانا شروع کیا تھا. کوآپریٹیو ٹیچر تھا, یعنی میں کوئی باقاعدہ سرکاری ٹیچر کے طور پر بھرتی نہیں ہوا تھا. 2019 کی بات ہے کہ فرسٹ ٹائم جو مجھے موقع ملا وہ کالج میں موقع ملا تھا. 2 سال میں نے وہاں پڑھایا. اس کے بعد یونیورسٹی میں بھی مختلف ڈپارٹمنٹس میں, اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی. آج کل آپ کی ریگولر جاب یا ریگولر کیا چیز ہے؟ ریگولر تو میں چونکہ پہلے فل ٹائم میں میڈیا میں تھا. فل ٹائم جب میں نے دیکھا کہ میں فل ٹائم نہیں کر پا رہا, یا تو میں پارٹ ٹائم کی طرف آیا ہوں. میں اب بھی میڈیا سے وابستہ ہوں, میں اب بھی لکھتا ہوں, میگزین کے لیے بھی لکھتا ہوں. ہلال میگزین جو ISPR کا ایک ترجمان میگزین ہے, میں وہاں بھی لکھتا ہوں. اور بعض جو دیگر میگزین ہے. ٹیچنگ کیریئر چونکہ کالج میں نے پڑھایا, تو وہاں جو ویکینسی ان کی خالی تھی, 2 سال بعد وہ ویکینسی فل ہو گئی. وہاں ایک صاحب آ گئے, تو اسی لیے پھر وہاں ایک ویکینسی پر 2 ٹیچر نہیں رہ سکتے تھے, تو پھر مجھے وہاں سے اسکپ کرنا پڑا. جو فل ٹائم جاب میں نے اسکپ کر کے میں پارٹ ٹائم پر آیا ہوں. پی ایچ ڈی کا جو انتخاب کیا آپ نے, اس کی وجہ کہتے ہیں, میں نے سنا غالب تو پی ایچ ڈی نہیں تھے. مطلب علم کے لیے کہ پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے؟ نہیں, ضروری تو نہیں ہے, البتہ ایک ریسرچ لائن ہے. اگر آپ کسی موضوع پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, بہت مدد کی اس کے اندر آج کل. یہ جب سے وہ HEC نے اس کے لیے رکھے ہیں کچھ انسینٹیو وغیرہ, تو ایسی بھیڑ چال میں ایسے بہت سے لوگ پی ایچ ڈی ہو گئے اس ملک کے اندر. یہ کہ جب چیٹ GPT آیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے کہاں سے استفادہ کیا تھا. بالکل, یہ کلمیہ تو ہے. خود ہماری یونیورسٹی نے, میں نام تو ان کے نہیں لوں گا, لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ جو ٹیچرز تھے باقاعدہ, جو پروفیسرز تھے, انہوں نے پی ایچ ڈی وہاں سے کی, اور ان سے پی ایچ ڈی ڈگری واپس لے لی گئی پلیجرزم کے اوپر, کہ وہ پلیجرزم اس میں بعد میں دیکھا گیا. اچھا, اس کی ایک وجہ تھی, وہ کرتے یہ تھے کہ ٹاپک بانٹتے تھے لڑکوں میں, آپ اسائنمنٹ لے کے آئیے بنا کے, اور اس کو پاس کمپائل کرتے تھے. لڑکے بھی پھر کٹ اینڈ پیسٹ کرتے تھے. یہ اس میں پھنسے وہ لوگ. بالکل ایسا ہی ہے کہ یہاں پر پلیجرزم تو بہت زیادہ ہے. اور جو لوگ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بہت محدود لوگ MPhil PhD کی طرف آتے تھے, اب تو بہت زیادہ لوگ آنے لگے ہیں. ان کے لیے ایک عام سی ڈگری بن گئی ہے. حرب الحوث نعشق پرستی شہر کی, اب آپ روئے شیوئے اہل نظر گئی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ایچ ڈی اتنے زیادہ ہو رہے ہیں اس وقت یہ, اور گھٹ گئے انسا بڑھ گئے سائے, کہ علم کا لیول اتنا نہیں بڑھ رہا ہے جتنا کہ پی ایچ ڈی کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو چلیں, یہ ایک تو متنازع موضوع آ گیا. آئیے ہم تھوڑا سا موضوع چینج کرتے ہیں, ٹھیک ہے. شوق کیا آپ کا؟
شوق میں نے شروع میں بتایا کہ ایک تو لکھنے پڑھنے کا ہے، جی، صحافت کا ہے. صحافت کے ساتھ ساتھ چونکہ ابتدا سے مجھے ٹورزم سیاحت کا بھی شوق ہے. یہاں پہ آ کے ایک بلینڈ آیا کہ مطلب ایک لکھنے والا پھر دیکھنے والا. جی بالکل. اور جی جو میری تحریریں ہیں وہ زیادہ تر سیاحت کے اوپر ہی ہے. یعنی جب میں کہیں جاتا تھا تو میں وہاں مطالعہ کر کے، باقاعدہ ایک مطالعاتی دور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ میں وہاں جا کے دیکھتا تھا، لوگوں سے گفتگو کرتا تھا، تو وہاں پر پھر اس کے اوپر پھر لکھ بھی لیتا تھا. تو بہت ساری تحریریں جو میری چھپی ہے وہ ٹورزم کے حوالے سے ہے. تو ساتھ ساتھ اب چونکہ جب ایم فل کا سلسلہ تھا، میں نے بہت سارے لوگ اپنے جو میرے دوست تھے جنہوں نے ایک گھر میں بیٹھ کر ہی اپنا تھیسس پورا کیا یا لائبریری میں بیٹھ کر ہی اپنا تھیسس پورا کیا، تو میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ میں نے اس کے لیے آزاد کشمیر تک سفر کیا ہے. یعنی میں نے وہاں کے جو کشمیری رہنما ہے ان سے ملاقاتیں کی ہے، جو لائبریریاں وہاں یہی پر ہے ہے وہاں تک میں صحیح گیا ہوں. طریقہ، یہی ہے صحیح طریقہ. جی یہی بھی چھوڑ دیا تھا تو اس کے بعد الیکشن مہم شروع جی ہوئی جی تھی، جی یہ ہاں، وہی ایک اس دور پر تھا. تھی اور ایک تو کشمیر پھر پہ میں تھی. نے اس پر سلسلہ وار لکھنا شروع کیا تھا، یہاں تک کہ ایک اچھا خاصا مواد جمع ہوا. تو مواد جمع کرنے کے بعد پھر اس کو میں نے کتابی صورت دی. تو پہلی کتاب 2019 میں پبلش ہوئی تھی، اچھا اچھا اچھا. انتخابات اور 2018 اس کے بعد پس یہ منظر آئی سے پیش 2022 یا منظر تک. 2023 میں دوسری. پھر 2021 میں جب میرا ایم فل کمپلیٹ ہوا تو اسی سال دسمبر 2021 میں اس کو میں نے کتابی صورت میں جی 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 پبلش کیا. جی. آج کل کسی کتاب پہ کام کر رہے ہیں آپ؟ فی الحال تو کسی کتاب پر کام نہیں کر رہا، البتہ جو میرا پی ایچ ڈی کا موضوع ہے، جو میں پاکستان کی سیاست پر کر رہا ہوں، تو یہاں جمہوری تاریخ ہماری رہی ہے. تو میری سوری، کیا کہا آپ نے؟ پاکستان کی جو وہ لفظ دوبارہ پھر دہرا دیے آپ کے، مجھ سے اچھا لگا. جمہوری تاریخ تو جمہوری تاریخ، ماشاء اللہ، آپ کی حصے مزہ بہت اچھی ہے. آج کا جو موضوع تھا بطور خاص، میں اب اس پہ آؤں گا سیدھے سیدھے. سیاحت، یوٹیوب، کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ جی ٹریول لاگ آپ سیاحت. کے، میں بتا دوں آپ کے ٹریول لاگ اچھے ہیں، مجھے پسند ہیں، تبھی میں نے آپ کو بلایا تھا یہاں پہ کہ میں جی اس کو جی دیکھتا رہتا ہوں. بہت شکریہ. دراصل جب میں نے سٹارٹ لیا تھا اس وقت میرا خیال یہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے چینل کا نام اپنے نام پر ہی رکھا ہے، اس کو ٹورزم کے حوالے سے کوئی مخصوص رنگ نہیں دیا. ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر آپ ٹورزم پر کام کر رہے ہیں تو اس کو ایک مخصوص رنگ، ایک نام، ایک لوگو آپ اس کا بناتے. لیکن شروع میرا خیال یہی تھا کہ جو کچھ میرے خیالات ہیں، جو میرے مشاہدات ہیں، میں اسی پر وی لاگ بنایا کروں گا. یہی وجہ ہے کہ میں نے لائبریریوں پر بھی وی لاگ کیے، میں نے آثار قدیمہ پر بھی وی لاگ کیے، میں نے تاریخ پر بھی وی لاگ کیے، میں نے مختلف دیگر موضوعات پر بھی وی لاگ کیے. لیکن ٹورزم کا حصہ اس میں زیادہ ہے چونکہ میرا شوق اسی میں تھا. تو جب میں نے سٹارٹ لیا تو اس وقت بالکل، یعنی اس وقت جو میرے دوست تھے انہوں نے ہی مجھے مشورہ دیا تھا کہ چونکہ آپ جاتے ہیں، آپ اس پر لکھتے ہیں، آپ تصویریں بھی اچھی جو فیس بک پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ اچھی ہوتی ہے، تو کیوں نہ آپ اس پر ویڈیو بھی بنا لیا کریں. اب تو دور ویڈیو کا رہا. تو یہی وجہ ہے کہ پھر شروع میں جب میں نے سٹارٹ لیا، 2022 کی بات ہے، مئی 2022 میں نے چینل بنایا. اس وقت میرے پاس ایک ہی موبائل تھا، جو ایک سادہ سا موبائل تھا. میں اسی سے ویڈیو بنا لیتا تھا، اسی پر میں ایڈیٹنگ بھی کر لیتا تھا. جو مجھے ایڈیٹنگ بھی کوئی خاص نہیں آتی تھی، میں نے کسی سے نہیں سیکھا. یعنی ویڈیو ایڈیٹر میرا کوئی استاد نہیں رہا، میں نے خود ہی ویڈیو ایڈیٹنگ کی میرا طرف. خیال ہے کوئی بھی چیز سیکھنے کا فطری طریقہ یہی ہے کہ آدمی از خود سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے سائیکلنگ کے لیے کوئی نہیں ہے، سوئمنگ کے لیے کوئی نہیں ہے. اور یقیناً جو کمپیوٹر فوٹو ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، وہ لوگ زیادہ سکسیزفل ہیں جو خود سے سیکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر شروع جب میں نے سٹارٹ لیا تو مختلف جگہوں پر جہاں میں جاتا تھا تو 5-10 منٹ کی ایک میں ویڈیو بنا لیتا تھا. دوستوں نے اپریشیٹ بھی کیا، ساتھ ساتھ شکوے بھی کیے یا پھر توجہ بھی دلائی کہ آپ جو کیمرہ یوز کر رہے ہیں اس کی کوالٹی بہتر نہیں ہے. آپ اگر ایک دور کا سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے سیاحت آپ اپنا شوق پورا کر رہے ہیں، لیکن ویڈیو جب آپ اتنی محنت کرتے ہیں تو کم از کم کیمرہ بھی آپ اپنا ایک اچھا سا لے لیں. پھر میں نے جب میں اس پر میری بھی توجہ تھی کہ کوالٹی بہتر ہونی چاہیے، تو پھر جا کر میں نے ایک اچھا سا موبائل، وہ اب بھی کوئی زیادہ اچھا تو نہیں ہے، جو مارکیٹ ہے وہ تو آئی فون کا ہے، اب آئی فون ہمارے رینج سے باہر ہے، میں اس کو یوز کر رہا ہوں. جو شروع میں پھر میرے پاس مائک بھی نہیں تھا، باہر جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو وہاں پر ہوا بھی چلتی ہے، ہوا کا شور بھی آ رہا ہے، آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے. تو پھر میں نے ایک مائک لے لیا،
وائر والا مائک تھا، شروع سٹارٹ میں نے یہیں سے لیا تھا. پھر جب میں نے سفر کرنے شروع کیے اور جب میں نے دیکھا کہ مسائل ہے، وائر سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، اور ایک ہی مائک ہے، میں خود بھی لگاتا ہوں، اور میں صرف خود کو شوٹ نہیں کرتا، جو ساتھ وہاں موجود ہے میں ان سے بھی گفتگو کرتا ہوں. اس لیے پھر میں نے ڈیول مائک کی ضرورت مجھے پیش آئی، اور یہ پھر بات میں آپ نے نے وائر لیس مائک لے لیا. یہ آپ کا جملہ مجھے پسند آیا کہ میں خود کو شوٹ نہیں کرتا، دوسروں کو شوٹ کرتا ہوں. ظاہر ہے ایک آفریدی سے اور کیا توقع کرے گا آدمی، دوسروں کو شوٹ ہی کرے گا. جی تو خیر پھر یہ ہے کہ اب یعنی میں اب بھی کوئی 1.5 سال مجھے ہو چکا ہے، لیکن تو یہی ایک موبائل ہے جس سے میں ویڈیو میکنگ بھی کرتا ہوں، ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کرتا ہوں، ویڈیو اپلوڈنگ بھی کرتا ہوں، یعنی صحیح. ایک ہی موبائل سے. جی فاروق اعظم صاحب سے ملاقات کا پہلا حصہ آپ نے سنا. اب اس کے بعد آپ سنیں گے اس کا دوسرا حصہ جو بطور یوٹیوبر ان کے تجربات پر مشتمل ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.